وجدانی لسانی بیان دلال سر دلان مستفیض فرمان کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ واسیہ، اللہ محمد چاریار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حضرت اللہ مولانا پیر سید فیض رسول قاسمی شاہ صاحب۔ مجھ سے پہلے بھی خصوصی خطاب ہے صاحبزادہ پیر سید اسد کمال شاہ صاحب۔ اردو زبان ہوگی تو کوشش کیجئے گا تھوڑی سی سمجھنے کے لیے۔ ہاں کھڑے ہو کے اردو میں وہ آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ کا چیونٹی والا واقعہ۔ ایک وقت کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ جب تیرا عذاب آتا ہے سب لوگوں پر آ جاتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ درخت کی چھاؤں کے نیچے سو رہے تھے، وہاں سے ایک چیونٹی نے ان کے پیر پر غلطی سے کاٹ لیا۔ وہ غصے میں اٹھے، انہوں نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا۔ پھر اللہ کا جواب آیا اے موسیٰ تجھے کاٹا تھا تو ایک چیونٹی نے تجھے مار دیا ساری چیونٹیوں کو۔ جب میرا عذاب آتا ہے تو برے لوگوں کے لیے شروع میں بھی عذاب بن کر آتا ہے اور آخرت میں بھی عذاب بن کر آتا ہے، اور نیک لوگوں کے لیے شروع میں عذاب بن کر آتا ہے اور آخرت میں رحمت بن کر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم المکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے بارگاہ رسالت اندر درود و سلام دا نذرانہ پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعاشقین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ دا بڑا کرم اور اس دی ذات دا بڑا فضل ہے کہ جس خالق نے
اپنی خوبصورت قوم انسان بنا کے اساں اور تساں نو بہترین امت دے درجے تے فائز کر کے اپنے محبوب دا امتی بنایا، اور اج دی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل علاقہ، میزبان محفل اور امام مسجد حاضہ، حفاظان کرام اور ثناخان رسول، سب کائنات دیاں نعمتاں ایک سائیڈ تے رکھ کے بہترین نعمت نبی پاک دا ذکر اور نبی پاک دی محبت ہے۔ اج دی جس آیہ کریمہ دا بلا تمہید اساں اور تساں دن دے اندر فجر تو لے کے عشاء تک اس خالق دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے ہیں، اور آیت وہ پڑھی ہے کہ جڑی ہر زبان تے جاری اور ساری رہتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کا ترجمہ جو مسجد کے اندر قرآن پاک پہ ہے انہوں اٹھا کے پڑھیے نا، تے ترجمہ ہے بھی اے اللہ تو اساں نو صراط مستقیم تے چلا۔ ترجمہ یہ ہوئی ہے نا، اے اللہ تو اساں نو صراط مستقیم تے چلا۔ اور میرے رب دی شایانہ شان ہے کہ جس من دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی محبت آباد ہے، دل دی تختی تے لکھ لینا میرا رب اس بندے نو گمراہ نہیں کرتا، میرا خالق اس نو گمراہ اچھی والا بولو نہیں کردا۔ جڑی آیہ کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ بھی اے اللہ تو اساں نو سیدھے رستے تے چلا، اور خالق دی ذات ہمیشہ اپنے بندے تے رؤوف رحیم اور رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اللہ دی ذات دا ایک خاص کرم اور اس دی صفت ہے۔ 99 صفاتی نام ہیں میرے خالق دے، کتنے نام نے؟ ایک گھٹ 100، اور ان دے اندر اللہ پاک نے اپنے 2 نام رکھے ہیں، جبار اور قہار، صفاتی نام۔ باقی 97 نام تیرے تے میرے رب دے بڑی رحمت اور محبت والے ہیں۔ رب دی شایانہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے نو کدے گمراہ نہیں کردا، لیکن جس دل دے اندر تیرے تے میرے نبی پاک کی محبت ہوئے قبل ہے۔ قرآن دی آیت ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ اچھی بات سے بولیں کرتا ہے۔ جس من دے اندر تیرے تے میرے نبی پاک دی محبت ہوئے، لکھ لینا کہ اس بندے نو میرا رب کدے گمراہ کردہ ہی نہیں۔ اس آیت نو پڑھیے اے اللہ تو اساں نو سیدھے رستے تے چلا۔ جس نو چلانا ہوئے، جس نو رستے تے بلانا ہوئے یا لے کے چلنا ہوئے، اس دے کچھ طریقے کار نے۔ بھئی جس نے لاہور جانا ہوئے اور کہے یار میں لاہور جانا ہے، اور اس دے نال جامن واسطے کم از کم کوئی ذاتے راہ تو ہوئے گا نا، چاہے وہ کرائے دی شکلے چو جائے، چاہے وہ سواری دی شکلے چو جائے، یا کوئی نال مسافر بینگ ایز اے فرینڈ، کوئی دوست بنتے نال سفر کر لوے، اور پورے رستے وہ اپنے یار نال خوش گپیاں ماردہ جائے گا، سارے سفر دے اندر بڑا سکون اطمینان حاصل کرے گا۔ لاہور تو پہنچ گیا، اور اس مثال نو تھوڑا جے سمجھنا ہے کہ منزل ان دی لاہور نہیں ہے۔ منزل ان دی کیا ہے؟ لاہور ہے نہیں ہے، صرف ایک معاملہ ہا، ایک کام ہا۔ یہ لاہور دی مثال دیتی، اور دوسری مثال دیاں بھئی گھر تو رکھ کے مسجد وچ آنا، اللہ بلا رہے ہیں نا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ کے، بلاندا ہے کہ نہیں بلاندا؟ سو رہے ہوندے ہو تو اللہ ارشاد فرما رہے ہوندہ ہے مؤذن دی زبان وچوں
کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، ان کا مطلب ہے کہ میرا رب بلان والا ہے، بلان والا ہے۔ گھروں باوضو ہوئے یا نہ ہوئے مسجد دے اندر آ گئے، اپنے گھر دے دہلیز تو رکھ کے مسجد دے پہنچن تک اپنی ایمانداری نہ دسو کیا وہ گمراہی دا راستہ ہے؟ اچھی بات نہ بولو، صرف مثالہ سمجھاواں گا تاکہ ایک موضوع سمجھے چاہے بھی من لیا گمراہی دا راستہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو انہوں بلایا ہے تے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نماز واسطے بلایا، میں کامیابی واسطے بلایا، اور نماز دی اپنی شایانہ شان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں تو روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندے نو ہمیشہ بھلائی واسطے بلاندا ہے، بہتری واسطے بلاندا ہے۔ اس طرح دا عنوان سمجھنا ہوئے دوسری مثال دینا ہاں بھئی رب دے گھر آ گئے، وضو کر لیا، راستے دے اندر کسی نے پوچھ لیا یار کدھر چلنا ہے، جواب اس کی دیو گے اذان ہوئی ہے نماز واسطے۔ اونچی بات نہ بولو بھئی، کوئی گناہ والی گل تے نہیں ہے بھئی، کوئی گناہ والی گل ہے تو پھر ڈر کیوں رہے؟ اونچی بات نہ بولو نا، کتھے جا رہے ہیں؟ مسجد جا رہے ہیں، گھر تو رکھ کے مسجد چاہ گئے، اور مسجد چاہ کے وضو کر لیا، امام دے پیچھے اقتدا کر لی یا اپنی تنہا نماز شروع کر لی، اور رب دی بارگاہ کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیتا، اور جدو اس آیت تے پہنچا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سانو سدھے راہ دی ہدایت عطا فرما۔ یا تو گھر تو رکھ کے جو مسجد تک سفر کر آئے، یا تو وہ راہ ہی غلط ہے، وہ راہ غلط ہے نا، صراط مستقیم نہیں ہے، سیدھا رستہ نہیں ہے۔ پھر اس آیت کے اندر کوئی تو میرے رب نے راز رکھا ہے نا، کوئی تو ان کا مطلب اور معنی ہوئے گا نا۔ دوسری مثال دینا ہاں بھئی اس علاقے تو کوئی نمبردار ہوئے یا بڑے پیر صاحب دی مثال لے لینے ہیں، حضور قبلہ بابا صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ دی دربار تے میرے جو گناہگار نے حاضری دینی ہوئے، صرف پتہ ہوئے کہ فلانے علاقے دے وچ تواڈے پنڈ دا نام ہوئے 53 بٹا جو بھی علاقے دا نام ہے، پہلے میں اپنے گھروں سوچ کے نکلاں گا کہ میں جانا کتھے ہے، میں بہاول نگر تو سفر کراں گا تے فرسٹ آف آل میں سفر دا انتخاب کراں گا کسی چنگی گڈی دا تاکہ مینوں پریشانی نہ ہوئے، اتھوں رکھ کے میں سائیوال آواں، سائیوال آ کے چاہے گاڑی چینج کراں، اگے پھر رستہ مامو کنجن دا لواں، مامو کنجن دے رستے تو اتر کے پھر میں تواڈے پنڈ چاواں، پھر بابا جی دی دربار تے کھڑے ہو کے بابا جی نو سلام کر کے مڑ اوتھے انہاں دے غلام کولوں، اوتھے انہاں دے محبت کرن والے مرید کولوں میں پوچھاں بے بابا جی دا دربار کتھے ہے، بابا جی دا دربار کتھے ہے؟ مرید آکھے گا بڑا جھلا ہے، جتھے کھڑا ہے تینوں سمجھ نہیں آندی ہے دربار ہی بابا جی دا ہے، جتھے کھڑا ہے تینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ دربار ہی بابا جی دا ہے۔ جب میں کسے ایم این اے نو ملنا ہوئے، عمران خان نو جا کے اپنا وزیر اعظم صاحب نو ملنا ہوئے، پہلے سرتے میں سفر پوچھاں گا بھی بنی گالا اسلام آباد جانا ہے، پہنچ گیا اسلام آباد، بنی گالا بھی پہنچ گیا، عمران خان صاحب نے ملاقات بھی کر لی، اور میں عمران خان صاحب کو کوئی پوچھاں عمران صاحب تھوڑا گھر کتھے ہے، تو جڑے ان سیکیورٹی گارڈ ہوں گے نا چک کے میں باہر مارن گے، اور بھائی تو آیا کتھے کھڑا ہے، جن دا تو پتہ پوچھنا ہے وہ سامنے تیرے تے کھڑا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جس تھان دا علم ہوئے اس جگہ تے پہنچ کے پھر ان دا پتہ پوچھی دا اچھی وعدہ بولو، پتہ پوچھی دا نہیں۔ اللہ کو تسی عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے تے چلا، گھر تو رکھ کے مسجد تک آ گئے، مسجد وچ وضو کر لیا، اقتدا کر لی، کھڑے ہو گئے، نماز پڑھن لگ گئے، پھر رب دے گھر چاہ کے رب کو پھر پوچھ رہے ہو اللہ سیدھے رستے تے چلا، پھر خبر آندی ہے جیڑا سفر کر کے آیا ہے وہ تیرا سیدھا رستہ نہیں گمراہی والا مقام ہے،
جدو اہل علم نے توجہ فرمائی نا پھر سمجھ آئی کہ صراط مستقیم تو مراد سیدھا رستہ نہیں ہے. اللہ اپنے ہر ایک بندے نو لیاندا ہے سیدھے رستے تے. اور رب دا گھر ہے اور رب دی بندگی ہے. ثنا پڑھاندا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی رب دی بندگی ہے، وہ بھی سیدھا رستہ ہے. پھر جس وقت اہدنا الصراط المستقیم تے پہنچتے ہیں نا رب فرماندا ٹھہر جا، اتھو رکھ کے ایتھے تک آیا ہے، اے صراط مستقیم ہے. جو منگ رہا ہے وہ صراط مستقیم نہیں، وہ میرے یار دی نگری دا ٹھکانہ. سبحان اللہ. صراط مستقیم تو مراد میرے محبوب دی چوکھڑ دا پچھن آیا ہے. میں اپنی شایانہ شان رکھی ہے کہ میں اپنے ہر بندے نو اپنی بارگاہ چ بلا کے اس مقام تے کھڑا کر کے آدھے یار دا قرب دے آنگا. اور پھر اپنے یار نو ایک کمال عطا کیتا ہے. فرمایا محبوب ہر بندہ تیری چوکھڑ تے آئے گا، جس وقت آ جائے انہوں میرے نال ملاونا ہوئے، انہوں میری ذات نال جوڑنا ہوئے. محبوب میں ڈائریکٹ ملاواں گا نہیں، میں ڈائریکٹ جوڑاں گا نہیں. باری تعالیٰ پھر معاملہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ جس ویلے میرا یار آدھی نگاہ نبوت نال میرے بندے دے دل دے اندر دیکھے گا کہ اس بندے نو میرے یار نال محبت کتنی ہے. کہ اگر من چوں میرے مصطفیٰ نال محبت کرن والا ہے، رب ارشاد فرمائے گا سونےاں ان اس نو پکڑ میری ذات نال جوڑ دے، میری ذات نال جوڑ دے. 5 ویلے نماز پڑھن آئے ہو، ہن دوسرا لفظ دینا تھوڑا جہا عربی دا ہے تاکہ موضوع سمجھ چاہے. 5 وقت دی نماز پڑھ دے ہو، اللہ بلا رہے ہیں. اللہ کیا ہے؟ اچھی وانا بولو. جس جگہ تے کوئی محفل ہوئے نا اور اشتہار چھپن یا فلیکساں چھپن، ایک تھلے جملہ لکھا ہوندہ ہے عربی زبان دے اندر الداعی الی الخیر. کیا جملہ لکھا ہوندہ ہے؟ اچھی وانا بولو. الداعی الی الخیر ان دا معنی ہے بھی نیکی والبلاون والا. کی ترجمہ ہے؟ اچھی وانا بولو. ڈرو نہیں، اچھی وانا بولو. یاد ہو گیا ترجمہ؟ ان رب نے تو انہوں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے برائی واسطے بلایا. اللہ دی شان ہے کہ اللہ دائی الی الخیر ہے. اچھی وانا بولو. دائی الی الخیر ہے. اذان ہوئی نا اللہ نے بلا لیا بھی آؤ نیکی والا آؤ، کامیابی والا آؤ. تساں اس رب دے پیغام نو سن کے مسجد وچ آن دا ارادہ کر لیا. اے اللہ دی صفت ہوگی کہ اللہ دائی الی الخیر ہے، کہ اللہ نیکی وال بلا رہے ہیں. آئے وضو کر لیا، نماز کھڑے ہو گئے. جدو اہدنا الصراط المستقیم تے پہنچے نا مفسرین نے لکھا کہ اتھے صراط مستقیم تو مراد تیرے تے میرے نبی پاک دی ذات ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے بندے پہلے دائی الی الخیر ہاں، ان وضو کر لیا، نماز شروع کر لی، ان خیر مل گئی ہے. ان جس مقام تے تنو کھڑا کرن والا نا وہ مقام میرے یار دی عظمت ہے. ان میرا مقام ہے کہ میں دائی الی الرسول ہاں. ہر غلام نو اپنے یار دی چوکھڑ تے لے آنا ہاں، پھر یار نو کلام کرنا ہاں، پھر یار نو میں بیان فرمانا اے محبوب تیری صفت ہے یا ایہا النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. محبوب ہر کوئی تیری چوکھڑ تے آئے گا، میں رب ہو کے دائی الی رسول ہاں. تیری شان ہے اپنی نگاہ نبوت اٹھا کے تک لینا جیڑا من چوں محبوب تیرے نام محبت کرے. تیروں صفت عطا کر رہے ہیں کہ تو دائی الی اللہ ہے، انہوں پکڑ کے میری ساتھ نہ جوڑ دے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. ان مضمون سمجھو. دوسری مثال دینا ہم بھئی اللہ نے بلایا آدھی بندگی واسطے. نماز رب دی بندگی ہے کہ نہیں؟ تے کیڑی چوکھڑ تے کھڑا کیتا؟ یار دی چوکھڑ تے. اچھی بات نہ بولو. کتے کھڑا کیتا؟ ان سارے کلمہ شریف پڑھو. لا الہ، پہلا کلمہ پڑھنا ہے، پڑھو ذرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اتنا میں 3 باری پڑھیا، کیا میں نے ایمان مل گیا؟
مینوں ایمان ہے مل گیا بولو نا صرف لا الہ الا اللہ بولن نال زبان نو پاکیزگی ملے گی زبان نو کیا ملے گی پاکیزگی ملے گی کیونکہ رب نے قانون بنایا ہے سونیا ہر ایک نو میں لیاواں گا تیری چوکھٹ تے پھر آپ دی شایانہ شان ہوئے جنہوں تساں پسند فرماؤ انہوں ایمان دی سند عطا فرمانا لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھ دے رہو میرے بھائی تواڈے پنڈ دا ان پڑھ بھی کہے گا کہ تو حالی ایمان والا ہویا نہیں ہے مطلب کیا بھی اللہ دی بارگاہ چ آ گئے ہیں اللہ نے فرمایا تو میری بارگاہ چ لاکھ ہزار ماری آ جب تک میرے یار دی مہر نہیں لگے گی تیرا آنا بھی قبول نہیں کراں گا تیرا پڑھنا بھی قبول نہیں کراں گا جب تک میرے یار دی مہر نہ لگے گی پڑھا لا الہ اچھی وانا بولو لا الہ الا اللہ ساری زندگی پڑھ لو کدے ایمان دی دولت نصیب نہیں ہوئے گی باری تعالیٰ کتھوں ملے گی جواب آیا پڑھ محمد رسول اللہ ان اس مقام تو جو پڑھے نا پھر رب دی طرف جواب آیا اے میرے بندے ان تیرے دولت مصطفیٰ تے پہنچ آیا ہے ان میرا محبوب اپنی نگاہ اٹھائے گا اور تینوں اپنا غلام بنا کے میرا کرم بندہ بنا دے گا پھر تو مینوں تلاش نہ کر تو پھر مینوں نہ لب کہ میرا رب کتھے ہے رب نے فرمایا میں رب ہو کے تلاش کراں گا میرے محبوب دا غلام کتھے ہے میرے محبوب دا غلام کتھے ہے تو ہیران محفل ہن اس مضمون نو ذہن رکھنا ہے بھی جس کسی نو ایمان دی دولت ملنی ہے جس کسی نو بھی نبی پاک دے چوکھٹ تے آئے گا حضور دے در دولت تے آئے گا پنجگانہ نماز پڑھن دا مطلب ہے کہ تیری میری حاضری قبول ہونی ہے نا تو حضور دی بارگاہ وچوں قبول ہونی ہے کتھوں قبول ہونی ہے اچھی بات نہ بولو نبی پاک دے حیات مبارکہ دے اندر کیا ابو جہل نہیں ہے گا عتبہ شیبہ سارے ہیں نا تے کیا ایمان دی دولت ملی سارا دن نبی پاک نو ہر دوسرے تیسرے دن ملاقات بھی کرتے ہیں ہر کوئی عتبہ بھی نبی پاک دی چوکھٹ تے آیا شیبہ بھی آیا ابو جہل بھی آیا رب نے ارشاد فرمایا سونےو تساں ذرا نگاہ اٹھاؤ انہاں دے اندر تک لو جے اندروں تیری ذات نال میرے یار دے نال اگر کھڑے ہون ابو جہل دا آنا بھی قبول کراں گا عتبہ دا بھی آنا قبول کراں گا شیبہ دا بھی آنا قبول کراں گا نالے مبارک دیواں گا کہ جنہ تینوں پسند کر لیا انہاں نے خدا نو پسند کر انہیں مضمون دینے رکھنا بھی اللہ نے قانون بنایا ان مثال دینا بڑی عمدہ اور بڑی لازوال مثال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علی اسلام قبول نہیں کیتا واقعہ سنا ہے نا سارے نے بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیتا آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا آپ دے اندر غرور تکبر حسد بغض کینہ ہر رضائل اخلاق آپ دے وجود دے اندر آئی ہر طرح دی آپ تلوار لے کے توبہ نعوذ من ذالک بارگاہ رسالت حاضر ہو کے نا حضور دے نال کچھ اور طرح دا معاملہ کرن دا سوچ دے آئے جس وقت تلوار لے کے گھروں دوڑے نا تو رستے دے اندر کسی نے پوچھا بھئی عمر کتھے جا رہے ہیں آپ نے جواب دیتا کہ میں اج اس باب نو بند کرن جا رہے ہیں اج اس دروازے نو بند کرن جا رہے ہیں جڑے ساڈے خداواں نو چھڈ کے ایک رب دی توحید دا سبق دیندا ہے اج اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نو میں ختم کرن جا رہے ہیں اے ارادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام لیاون تو پہلے ارادہ کہ جس نے رستے دے اندر اس نے سن لیا راہگیر نے سن لیا یا اس رستے دے رہن والے نے سنا اس نے کیا عمر پہلے گھر تے جا نا ذرا آدھے گھر والیاں دی تے خبر لے او انہاں دے ہو گئے جنہاں نو تو ختم کرن جا رہے ہیں واپس آئے دروازے تے اندر زور تک کھول کے دروازہ دھکا دے کے جو دیکھیا نا تے آپ دی بہن قرآن پڑھ رہی ہے کیا پڑھ رہی سی اونچی آواز نہ بولو قرآن پڑھ رہی سی بہت غصہ آیا
اور آپ حضرت عمر فاروق بڑے غصے دے مالک ہے، بڑے غصے دے مالک ہے. آپ جی شایانہ شان ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا نا تے تیرے تے میرے نبی پاک نے فرمایا بھی جس گلی چ عمر دا سایہ ہوئے گا، عمر دی ذات نہیں، پرچھاواں او تو شیطان نس جایا کرے گا. جن دے پرچھاویں تو شیطان نس جائے تو سمجھو عمر دی ذات دا مقام کیا ہوئے گا. آپ سیدنا حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا نا کہ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، بہن نو مارنا شروع کر دیتا. آپ نے ظلم و ستم شروع کر دیتا، بہن نو لہو لہان کر دیتا. بہن نو اتنا ماریا نا، پر قربان جائیے بہن دی محبت تو اس سینے تو قرآن نو جدا، اچھی گانا بولو، قرآن نو جدا نہیں کیتا. آپ نے جدو ویکھیا نا کہ انہوں اپنی جان دی پرواہ ہی نہیں ہے، اس نے اپنی جان دی پرواہ ہی نہیں ہے، اتنا مار برداشت کرن تو بعد بھی سر دے بالاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک لہو لہان ہو گئی، اے مر جائے گی. تے کسے کلام لکھن والے نے بڑا خوبصورت لکھا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، محمد کے صدقے اتارا کروں میں، محمد کے صدقے اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یعنی محفل اس منظر نو سمجھو، سر دے بالاں تو لے کے پیر دے ناخنا تک بہن لہو لہان ہے، پر سینے تو قرآن جدا نہ کیتا. بھائی حیرت چلے گئے، حضرت عمر فاروق حیران ہو گئے، آخر اس کتاب دے اندر طاقت کیا ہے، اس کتاب دے اندر جادو کیا ہے، اس کتاب دا اثر کیا ہے. اتنے زخم کھاون تو بعد بھی سینے تے جدا نہ کیتا. حیران ہو کے پھر بہن نو بول دے نے، بہن جیڑا آ کتاب سینے نہ لائیے نا، ذرا میں نو بھی پڑھ کے سناوی نا، سبحان اللہ، میں نو بھی پڑھ کے سناوی نا. ان بہن دا خوبصورت جواب سنو اور اپنا عقیدہ زندہ کرو. بہن نے کیا، ویرا پاک ہو کے آ، سبحان اللہ، ویرا پاک ہو کے آ. تیرے اور میرے نزدیک شریعت دا قانون یہ ہے کہ وضو اور غسل دے نال پاکیزگی ملدی ہے. یہ وہی ملدی ہے نا، پاک ہون دی تعریف لئیے تھا بھئی، وضو اور غسل دے نال پاکیزگی مل جاندی ہے. پر آپ اسے قانون نو مان کے گئے، اپنے آپ نو پاک کر کے آئے. جدو آپ دی بہن نے دیکھا نا کہ بھائی منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے آ گئے یا جس طرح بھی پاک ہو کے آ گئے، اور بیٹھ کے کہنے لگے بہن ہن سنانا. بہن نے کہا بھائی تیرے تے بہن 7,000 واری قربان ہو جاوے، تیرے تے باری باری جاوے، حالی پاک ہو کے نہیں آئے ہو. حضرت عمر فاروق بولے بہن پاک کیویں ہونا ہے. بہن اٹھی، بازو پکڑا پائی دا، نبی پاک دی چوکھڑ تے لے آئی. رب نے ارشاد فرمایا محبوب عمر تیرے دروازے تے آ گئے نے، ہن تساں عمر نو قبول کرو گے تے رب عمر دا آنا قبول کرے گا. کہ تساں رد کر دے وہ گے، رب عمر دا آنا رد کر دے گا. آپ حضرت عمر فاروق نبی پاک دی بارگاہ گئے، سر جھکا لیا، گردن جھکا لی. تیرے تے میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے عمر سر تو اٹھائیے نا. آپ نے عرض کی تھی آقا اس حال تو پہلے میرے گردن دے اندر غرور ہا، تکبر سی، تلوار ہاتھ دے اندر سی، پر جس ویلے میں اپنی بہنوں او منظر دیکھا، ہن گردن چاہاں گا تے فارغ ہو جاواں گا، جھکاواں گا، سب کچھ پا جاواں گا. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. میرے رب نے ارشاد فرمایا محبوب تیری چوکھڑ تے عمر آئے نے.
تیری چوکھٹ تے عمر آئے نے تیرے تے میرے نبی پاک نے نگاہ نبوت اٹھا کے جدو دیکھا نا ایتھو خبر ہوئی سونیا اے جڑا عمر آیا ہے نا اے تیرا بن کر آیا ہے تیرا ہو کے آیا ہے بس اتنا جملہ سننا ہا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیرے تے میرے نبی پاک نے جس نے دیکھ لیا بھی عمر نے اسلام قبول کر لیا نا تے اسلام نو ادھی طاقت مل گئی سی ایک عمر نو اسلام دی ادھی طاقت دا عنوان دیتا تو یار محفل اے رب نے قانون بنایا ہے جو کوئی بھی ہوئے گا پہلے یار دی چوکھٹ تے لے آئے گا ان قرآن دی آیت ہے نا اللہ فرماندا ہے کہ اگر تسی آدھی جاناں تے ظلم کر بیٹھو ولاؤ انہم اذ ظالموا جدو آلیا جاناں تے ظلم کر بیٹھو ظلم دا تساں کیتا نا معاف تے میرے رب نے کرنا ہے نا کن نے معاف کرنا ہے رب نے معاف کرنا ہے نا بھئی سدھے رب دی بارگاہ جاؤ نا رب نے جواب ارشاد فرمایا میرے بندے میں جبار تے قہار بھی ہاں تو میریاں کنیاں نافرمانیاں کیتیاں ہونگیاں پتہ نہیں تو جس حال چاہیں گا تیرا آنا میں قبول کراں گا کہ نہ کراں گا پر عرض کیتی بندیاں نے اے میرے مالک پھر کوئی رستہ دکھاؤ نا کہ جتھے اسی آویے اور ساڈا آنا بھی قبول ہوئے رب نے قرآن ارشاد فرمایا جا او کا میرے یار دی چوکھٹ تے آجو پھر تساں چپ کر جانا میرا یار لب کھولے گا تیرا آنا بھی قبول کراں گا تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا اہدنا الصراط المستقیم اس آیت دا مفہوم سمجھو اس آیت کی شان سمجھو